بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور روحانی انوار کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات سکون میں ہوتی ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دل پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے اور انسان کی فطرت اپنی اصل حالت میں لوٹنے لگتی ہے۔ اس لیے اس وقت کی تسبیحات کو روحانی رازوں کے حصول، جمال فطرت کی بیداری اور قلبی صفائی کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیٹھ جاتا ہے اور دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس تسبیح کا ورد اس کے باطن کو دھو دیتا ہے۔ گناہوں کی گرد صاف ہوتی ہے اور دل شفاف آئینے کی طرح بننے لگتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے انسان اللہ کی پاکی اور کمال کو محسوس کرتا ہے، جس سے فطرت میں عاجزی، نرمی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح شکر کا ذوق عطا کرتی ہے جو روح کو خوشبو بخشتی ہے اور انسان کو ہر حال میں راضی رہنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ اس تسبیح کا ورد انسان کو اس حقیقت سے جوڑ دیتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے۔ اس احساس سے دل کے خوف، حسد، تکبر اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ فجر کے بعد اس تسبیح کا کثرت سے پڑھنا روحانی رازوں کی کنجی ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کر کے خالص توحید کی روشنی میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح درود پاک کی تلاوت دل کو نور سے بھر دیتی ہے، اخلاق میں حسن، چہرے پرکشش اور معاملات میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ سکون سے آنکھیں بند کر کے اللہ کے ناموں پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو اس کی فطرت میں چھپا ہوا جمال بیدار ہونے لگتا ہے۔ اس کی سوچ مثبت، نگاہ پاک اور نیت صاف ہو جاتی ہے۔ فجر کے بعد کی تسبیحات کا تسلسل انسان کو باطنی بصیرت عطا کرتا ہے، جس سے وہ حالات کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھنے لگتا ہے۔ دل پر اترنے والی یہ کیفیات کوئی ظاہری علم نہیں بلکہ روح کا وہ راز ہیں جو صرف ذکر کے ذریعے منکشف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ مشکلات میں گھبراتے نہیں، رزق میں قناعت، رشتوں میں محبت اور عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ فجر کے بعد چند لمحے خاموش بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا اور تسبیحات کے ساتھ دعا کرنا انسان کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں دل سے نکلتی ہیں اور اثر رکھتی ہیں، کیونکہ فجر کے بعد کی تسبیحات نہ صرف روحانی رازوں کے دروازے کھولتی ہیں بلکہ انسان کی فطرت کو اس کے اصل حسن کے ساتھ زندہ کر دیتی ہیں، اور یہی وہ جمال ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور دھڑکن کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے، اور اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیح اللہ کے ہاں خاص قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ یہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کو عزت، دولت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اور ذکر کی سب سے بابرکت گھڑیاں وہ ہوتی ہیں جب دل صاف، ذہن پرسکون اور ماحول خاموش ہو۔ نماز فجر کے بعد کا وقت انہی خاص لمحات میں سے ایک ہے۔ فجر کا وقت روحانی سکون، روشنی اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے انسان کے اعمال کا اندراج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبح کے وقت بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کرنا مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر کے بعد ذکر اور دعا میں مشغول رہنے والے کو کس قدر عظیم اجر عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد اذکار سے دل کا سکون اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، دن بھر کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ کھلتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے اور رحمتیں زمین پر برس رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال نماز کیا کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت سنت فجر دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فجر کی نماز بندے کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت اور روشنی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس تسبیح کا ورد کرنا ہے یہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں پیش آیا۔ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد سے فتح عطا فرمائی، اور سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ گوارا نہ ہوا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران ایک قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا اور مکہ سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کے پاس نہ مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور زرہیں، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل اور ایمان سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت مسلمان ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی
اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور ہوتا۔ کئی کفار بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مخلوق دیکھی جو انسان نہ تھی۔ بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہ کیا تھا۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی تھیں حالانکہ وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہم نے آج بدر میں جنگ کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی آزمائش تھی۔ اس غیبی امداد اور مسلمانوں کے ایمان و حوصلے کے باعث قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ ابی شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کفار کو عبرت کا نشان بنا دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو دین حق کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے جب بھی فجر کے بعد دعا مانگی وہ کبھی رد نہ ہوئی۔ اسی طرح ناظرین غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں وہ بھی یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ جب اہل ایمان اخلاص، صبر اور توکل کے ساتھ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے جو عقل و اندازوں سے بالا تر ہوتی ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا جب کفار مکہ، یہودی قبائل اور مختلف عرب قبائل نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان قبائل کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3,000 کے لگ بھگ تھی۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے یہ ایک نہایت نازک اور خطرناک مرحلہ تھا کیونکہ مدینہ پر اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اتحاد حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی جنگی حکمت عملی کے مطابق مدینہ کے کھلے حصے میں خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ یہ طریقہ عربوں کے لیے بالکل نیا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے نہایت کمزور وسائل، بھوک، سردی اور مسلسل خوف کے عالم میں خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ کئی دن ایسے آئے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر بھوک کے پتھر بندھے ہوتے تھے مگر زبانوں پر شکوہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں شریک رہے، مٹی اٹھائی، پتھر توڑے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ بڑھایا۔ جب دشمن کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور خندق کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے سے قاصر تھا۔ کئی دنوں تک محاصرہ جاری رہا۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اسلحہ و طاقت زیادہ تھی جبکہ مسلمان فاقہ زدہ اور کمزور تھے۔ اس دوران منافقین نے خوف پھیلانے کی کوشش کی مگر سچے اہل ایمان کا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اسی غزوے میں اللہ تعالیٰ کی خاص اور فیصلہ کن مدد نازل ہوئی۔ جب دشمن طویل محاصرے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا
تو اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی نصرت فرمائی جو انسانی تدبیر سے بالا تر تھی۔ ایک سخت، سرد اور اندھیری رات میں اچانک تیز آندھی اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، دیگچیاں الٹ گئیں، جانور بدک گئے اور پورا لشکر بدحواس ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ایسی ہوائیں اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے۔ یہ وہ فرشتوں کی مدد اور قدرتی آفات تھیں جنہوں نے دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ بالآخر کفار کا عظیم اتحاد بغیر کسی جنگ کے ناکامی، ذلت اور خوف کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ مسلمانوں کو نہ صرف فتح نصیب ہوئی بلکہ مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اسی غزوہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تعداد، اسلحہ یا ظاہری طاقت کی محتاج نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اخلاص اس کے اصل اسباب ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حالات انتہائی مشکل ہوں، دشمن طاقتور ہو اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، تب بھی اگر مسلمان اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اس کی اطاعت پر قائم رہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ایسی نصرت عطا فرماتا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہی وہ سنت الہی ہے جو بدر میں بھی ظاہر ہوئی اور خندق میں بھی، اور یہی سنت ہر دور میں اہل ایمان کے لیے امید اور یقین کا چراغ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطینی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا و آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔
اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق کے آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق کے حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جو نماز فجر کے بعد پڑھنی چاہیے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے لیے باوضو حالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ تین نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان تین ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو، تو اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع سورت، یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شأنیک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے راز پوشیدہ ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔